الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أو كما قال عليه الصلاة والسلام أما الصلاة على النبي فسيرة مرضية تمحى بها الآثام وبها ينال المرء عز شفاعة يبنى بها الإعزاز والإكرام قل للصلاة على النبي ملازما فصلاته لك جنة وسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا صاحب الجمال ويا سيد البشر
من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جس چمن میں یار عربی جا کے زلفاں کھولیا لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ پاک کی مقدس کلام میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں اور آپ کے سامنے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حکم ماننے کی اور حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا سو یہ خصلت محبوب ہے جس کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اسی درود کی وجہ سے مومن کو شفاعت والی عزت نصیب ہوگی اور اسی پر اعزاز و اکرام کی بنیاد ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اپنے گہروانوں کے اندر جھانکیں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہم کام تو کر رہے ہیں، درود پڑھنا ہے ہم نے زبان سے، کام ہاتھ سے کرنا ہے، درود زبان سے پڑھنا ہے، اور اللہ معاف کرے اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو کم از کم بات کرتے ہوئے بھی ہماری زبان سے گالیاں نکل جاتی ہیں، اگر ہماری زبان پر درود ہو تو یہ گالیاں نکالنے والی بھی عادت ہم سے چھوٹ جائے گی۔ اور یہ پھر جو محبوب ہوتے ہیں یہ خصلت محبوب ہے، محبوب لوگ ہی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے گناہ مٹا دے گا، اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دے گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اور میرا اور آپ کا ایمان اور یقین ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے ہاں ہم نے پیش ہونا ہے، اور اس دن تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ محبوب سجدے کے اندر ہوں گے اور اپنی امت کے لیے اس وقت بھی بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات فرمائے گی کہ حل تؤتی
اے محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگتے ہو میں آپ کو دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر اٹھائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اس کی زیادہ شفاعت فرمائیں گے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زیادہ درود پڑھا ہے۔ آج ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس گناہ کے اوپر ڈٹے ہوئے بھی ہیں، اور وہ گناہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا، وہ گناہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یہ کہ آپ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے جتنے گناہ ہیں سب کو مٹا دے گا، اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر اللہ پاک نیکیوں کو لکھ دے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ کو شفاعت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب آپ کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ اب ہم چاہتے تو ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، کبھی اگر نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، مسجد کے اندر آ گئے، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ عزت والی زندگی بھی پاتا ہے، اللہ کے محبوب اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی آ جائیں گی، اللہ پاک ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں اس سے فائدے والی چیز اور کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیج دے، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ صرف ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، اللہ کی ذات بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتی ہے، اور اللہ کے ملائکہ جو نوری فرشتے ہیں، جو اللہ کے محبوب فرشتے ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ کو بھی حکم ہے، قرآن پاک کے اندر بھی آیا کہ آپ بھی ان کے اوپر درود اور سلام بھیجا کرو۔ درود الگ الگ ہے، اللہ کا درود الگ ہے، اور پھر فرشتوں کا درود و سلام الگ ہے، اور مومنین کا درود و سلام الگ ہے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ ہے کہ نوری فرشتوں کی محفل کے اندر، اس کی نوری فرشتوں کی محفل کے اندر اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے، کتنی اعلیٰ شان ہوگی کہ فرشتوں کی محفل ہے، پاک محفل ہے، اور بیان کرنے والے کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا ہو رہا ہے۔ اب اس لیے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اللہ پاک نے پھر قرآن پاک نے فرمایا کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے میرے محبوب، یہ فرشتوں کے سامنے
ذکر ہو رہا ہے کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دی، آپ نے تو ہمیں آپ سے تو ہم نے پوچھا بھی نہیں اور آپ نے مانگا بھی نہیں، اور ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا، اور پھر ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، جن کا آپ کو زیادہ فکر رہتا تھا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ذکر کیا؟ دیکھو کلمہ کے اندر پہلے اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ، پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر۔ اسی طریقے سے اذان میں پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہا ہو اور اذان مکمل ہو گئی ہو؟ کبھی اذان مکمل نہیں ہو سکتی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ کو کہنا پڑے گا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب اذان میں پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، پھر نماز آ گئی، تکبیر آ گئی، تکبیر میں پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، اور اسی طریقے سے پھر نماز آ گئی، نماز کے اندر پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر، جنازہ کے اندر پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر۔ اور اسی طریقے سے قبر کے اندر بھی جو 3 سوال ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے اللہ کا ذکر، بعد میں محمد الرسول اللہ کا ذکر۔ یہ یاد رکھو قبر کے یہ 3 سوال جو نا بڑے اہم ہیں، اس کی محنت ہم نے یہاں کرنی ہے۔ اگر یہاں ہماری محنت ہو گئی، ہم نے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ بٹھا دیا کہ اللہ ہی ہمارے رب ہے، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی ہمارے رب ہے، اور ہم نے اللہ کے حکموں کو مان کر چلے، تو تب ہم قبر کے اندر بھی یہ جواب دے سکیں گے کہ من ربو کا، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور آج اپنے ہاتھوں سے، آج اپنی جناب من ہاتھوں سے ذرا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل اور صورت نہیں بنائی، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ جب وہ کہیں گے کہ من نبیوں کا، کہ میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے، تو ہم جواب دے سکیں گے؟ زندگی ساری ہم نے سنت سے بغاوت کی، زندگی ساری ہم نے ایک سنت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا نہیں کی، کیا اس دن ہم پھر پہچان سکیں گے؟ اس دن ہم کہہ سکیں گے؟ قبر کے اندر یہ جواب ہمیں آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آج ما دینوں کا، آج جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، ہم اس دین کے اوپر پورے چل رہے ہیں؟ اس لیے تو قبر آواز نہیں لگاتی، قبر روزانہ آواز لگاتی ہے کہ میرے پاس آ تو میری تیاری کر کے آ، مجھے مٹی کا ڈھیر مت سمجھ، میں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوں۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوست اور بزرگوں یاد رکھو، یہ 3 سوال ہونے ہیں کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، اور قبر کے اندر یہ سوال ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو قبر کے اندر بھی پہلے اللہ کا سوال ہوگا، اور پھر اللہ کا ذکر ہوگا، بعد میں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ پاک محفل کے اندر، فرشتوں کی محفل کے اندر اللہ پاک اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں کا جو درود و سلام ہے
وہ کیا ہے؟ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، نوری فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچا کر دے، سب سے اونچا کر دے۔ اور کس سے؟ علماء سے اونچا، فقہاء سے اونچا، اولیاء سے اونچا، اتقیاء سے اونچا، اور پھر ملائکہ سے اونچا، اور اللہ پاک اپنے انبیاء سے بھی یا اللہ اس کو اونچا کر دے۔ وہ یہ ذکر کرتے ہیں، یہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کیا بھیجتے ہیں؟ فرشتوں کی محفل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے میرے محبوب، اے کملی اوڑھنے والے محبوب، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب۔ اور کہیں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے، اس شہر کے اندر تو آباد ہے، اس شہر کے اندر تو آیا، مجھے اس شہر کی بھی قسم ہے۔ یہ اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اے یا اللہ محمد الرسول اللہ کو اونچا کر دے، ہر چیز سے اونچا کر دے، خدا سے تو کم ہے، باقی ہر چیز سے اونچے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مومنین کا پھر اللہ پاک نے آپ کو فرمایا ہے، مومنین سے یہ خطاب ہے، مشرکین سے نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے مومنو تم بھی درود بھیجا کرو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس نے ایک مرتبہ پوچھا آقا ہمیں سلام تو بھیجنا آتا ہے، السلام علیکہ، نماز میں ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو سلام ہو گیا۔ اور درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود بھیجنا یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمیں مختلف قسم کے ہم نے درود بنا لیے، اصل جو درود ہے وہ یہ ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت بڑے ہیں۔ ایک تو محمد الرسول اللہ پر درود، پھر اس کی آل پر درود، پھر ابراہیم پر درود، پھر ابراہیم کی آل پر درود۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب مومنین سلام تو بھیجتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود یہ ہے ہمارا۔ آج جو ہم گراریاں ڈھیلی کر کے گلے کی ذرا لاؤڈ سپیکر کھول کر یہ تو درود آیا بھی ابھی ہے جب لاؤڈ سپیکر آئے ہیں، سپیکروں سے پہلے یہ درود نہیں تھا۔ آج ہم ذرا سپیکر کھول کے کھڑے ہو جاتے، طرح طرح کے ہم نے درود بنا لیے۔ تو میرے دوستو جو اصل درود ہے وہ کیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے، ہم اس طریقے کے اوپر چلیں گے تو پورے کے پورے دین کے اوپر چلنے والے ہو جائیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، جو بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کے تمام طریقے ہمیں بتلا دیے۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کیا ہے کہ ہم نماز ہو بھی مختصر، درود ہو بھی مختصر، اگر سلام ہو بھی مختصر، کیونکہ زیادہ ٹائم ہمارا مسجد کا لگ گیا تو ظاہر بات ہے وہ پھر شیطان بھی تو ہمارے ساتھ ہے، وہ کہتا ہے کہ بھی بس یہاں سے جلدی نکل باجرہ جا کے۔ یہ یاد رکھو، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کو بتلایا ہے، جو وقت ہمارا مسجد کے اندر گزرتا ہے اس کا حساب کتاب اللہ پاک ہمیں دیں گے۔
مسجد کے اندر بیٹھنے سے حتیٰ کہ آپ درود شریف کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی اور عمل کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھ رہا ہے۔ آج ہمیں جمعہ چاہیے بھی جلدی، نماز چاہیے بھی جلدی۔ آج یہاں نوٹ ہوتا ہے کہ کون سا نماز امام جلدی نماز پڑھاتا ہے، کون سا امام دیر سے نماز پڑھاتا ہے۔ پورے شاہ لطیف ٹاؤن کے اندر بندے گھومتے رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں مسجد کا جلدی نماز ہوتی ہے، اس کا امام بھی بڑا تیز ہے، وہ جلدی نماز بھی جلدی پڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ القریب والبعید، پہلے قریب والوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن تو ویسے بھی ہمارا چھٹی کا دن ہوتا ہے، کون صاحب نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد بھی ہم نے کوئی ڈیوٹی نہیں کرنی، اور جو بار ہمارا وقت گزرتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اس کی چغلی کرے گا، وہ اس کی چغلی کرے گا، وہ اس کی غیبت کرے گا، وہ اس کی غیبت کرے گا۔ اگر یہ بھی نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بری چیز جو بتائی ہے وہ بازار بتائے، سب سے اچھی چیز جو بتائی ہے وہ کیا بتائے؟ مسجدیں بتائی۔ آج مسجد کے اندر ہمارا دل نہیں لگتا، بازاروں کے اندر سارا دن ہمارا گزر جاتا ہے، ساری رات ہماری گزر جاتی ہے، تو ہم خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، درود شریف کا تو ورد ہے وہ ہم 24 گھنٹے زبان کے اوپر جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ فارغ بیٹھے ہوں درود پڑھتے رہے۔ اور اس کا فائدہ بتاؤں گا آپ کو۔ پیر سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے نانا جی حضرت مولانا عبداللہ درخواستی حافظ الحدیث سے سنا تھا یہ۔ اب انہوں نے بتایا کہ ایک وظیفہ یہ ہے کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ ایک تو اس کو لا تعداد پڑھے، تسبیح پہ نہیں، لا تعداد پڑھے، آدھا دن تک اس کو پڑھتے رہے، اور آدھا دن کے بعد آپ درود شریف پڑھنا شروع کریں، آدھا دن وہ تسبیح پڑھیں۔ آپ کہتے ہیں یقین کریں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو بار بار حج بھی کروائے گی، بار بار آپ کو عمرے بھی کروائے گی۔ تو میرے دوست یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن سنتے نہیں پر سنتے پڑھ لیں۔